اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے کا یہ آج 7واں پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سلسلہ ہفتہ وار آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ موجودہ پروگرام جو ہیں ان کا موضوع نماز ہے۔ اس سے متعلقہ سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوں وہ آپ ہمیں ای میل یا ٹیکسٹ کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور یہاں موجود ہمارے علماء کرام ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ آپ ہمیں سوالات یہ ای میل کے ذریعے اور ٹیکسٹ کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں، جو کہ اس وقت آپ کو رابطے کے لیے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا سوال جو بعض دفعہ ان موضوعات سے متعلق نہ بھی ہو، وہ آپ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ ہم آپ کا وہ سوال محفوظ رکھیں گے، اور جب ہم پروگرام کرتے ہوئے اس موضوع تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ شامل کر لیں گے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے اپنے ذہن میں کوئی سوال نہیں، لیکن بعض اور ٹی وی چینلز پر پروگرام دیکھتے ہوئے کوئی سوال آپ کو پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے موضوعات کے متعلق یا ان کی تشریح یا تفصیل یا وضاحت طلب کرنے کے لیے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام میں وہ شامل کریں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں اسی طرح جیسے آپ جانتے ہیں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب مکرم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کالوں صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور کالوں صاحب، یہ ایک سوال میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا پروگرام کہ بعض ٹی وی چینلز پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جب ایسے مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ایک ٹی وی چینل پر یہ اتفاق ہوا دیکھنے کا کہ وہ بیان کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے کے طریق میں عورت کے اور مرد کے نماز کی ادائیگی کے طریق میں بہت فرق ہے، اور وہ اس حد تک تھا کہ وہ تو زاویے بنا کر بتا رہے تھے کہ اتنے درجے کا اینگل ہونا چاہیے کہ جس پر عورت جو ہے وہ رکوع کرے، اور مرد کے لیے رکوع کا یا سجدے کا یہ اینگل ہونا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی باتیں ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی کے طریق حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے، ازواج مطہرات کو سکھائے، ان سے سیکھ کر دوسری مسلمان مستورات صحابیات نماز پڑھتی تھیں۔ جب آپ کا یہ سوال مجھے ملا تو میں نے حدیث کی کتابیں دیکھیں، مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ فرق بیان کیا گیا ہو کہ مرد اس طرح رکوع کرے گا اور عورت اس طرح رکوع کرے گی، یا مرد اس طرح سجدہ کرے گا اور عورت اس طرح سجدہ کرے گی۔ ہاں، جب میں نے فقہ کی کتابیں دیکھیں تو ان میں علماء نے بڑے لمبے چوڑے اختلافات اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شریعت نے کوئی فرق بیان نہیں کیا مرد اور عورت کے رکوع اور سجدہ کی حالت میں۔ رکوع کے بارے میں جو ہدایات بیان ہوئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے، راوی کہتے ہیں کہ رکوع کیا، اور رکوع کا انداز یہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے اور اپنی رانوں سے علیحدہ رکھا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھا، اور اپنی انگلیوں کو ملایا نہیں، اور انگلیوں کے ذریعے سے انہوں نے
یعنی ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر تھیں اور انگلیاں پھیلی ہوئی تھیں اور گھٹنوں کے پیچھے کی طرف جا رہی تھیں. یہ انہوں نے مظاہرہ کر کے اپنے ناظرین کو بتایا کہ ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے. اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ لیا کرو. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص رکوع کے دوران اور سجدے کے دوران اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا گویا اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات احادیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. کوئی فرق کسی حدیث میں مجھے نہیں مل سکا کہ مرد تو اس طرح رکوع کرے لیکن عورتیں کسی اور طریق سے کوئی اور زاویہ بنا کر رکوع کریں. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گھر میں نماز پڑھتی تھیں، صحابیات بھی مسجد نبوی میں آ کر جماعت کے ساتھ پچھلی صفوں میں نماز پڑھتی تھیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھتی تھیں. تو اتنی ضروری بات جسے فقہاء اپنی کتابوں میں اتنی باریکیوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں وہ کسی صحابی یا صحابیہ کی روایت سے حدیث کی کتابوں میں بیان نہیں ہوئی. جہاں تک سجدے کا تعلق ہے تو سجدے کے بارے میں بھی مرد اور عورت کے سجدہ کرنے کے طریق میں فرق مجھے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں مل سکا. حدیثوں میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیوں کا حصہ وہ زمین پہ رکھتے تھے قبلہ کی طرف. اور فرمایا حدیث میں کہ جب تم سجدہ کرو تو سجدے میں اپنی کمر کو سیدھا رکھو، نہ اوپر کی طرف ہو نہ نیچے کی طرف ہو. اور فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بھی، کوہنیوں کو بھی نہ زمین پہ لگا کے رکھو. حدیث میں لفظ ہے کہ انبساط القلب، جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو زمین پہ لٹا کے بیٹھتا ہے، فرمایا اس طرح اپنے بازوؤں کو سجدے کے دوران زمین پہ لٹانا نہیں بلکہ کوہنیاں کھڑی رکھنی ہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پہ رکھو اور اپنی کوہنیاں زمین سے اٹھا کے رکھو. اور ایک حدیث میں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو کھول کے رکھتے تھے، یعنی نہ تو وہ زمین سے لگے ہوتے تھے، کوہنیاں لگی ہوتی تھیں، نہ آپ کی رانوں کے ساتھ نہ آپ کے پیٹ کے ساتھ. کہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی. اور بعض احادیث میں ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھتے تھے، پھر دونوں ہاتھ رکھتے تھے، اور جب سجدے سے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور پھر گھٹنے اٹھاتے تھے. لیکن بعض حدیث میں اس کے الٹ بھی ہے کہ پہلے آپ ہاتھ رکھتے تھے سجدے میں جاتے ہوئے اور پھر گھٹنے. تو یہ فرق جو ہے میرے خیال میں یوں ہے کہ بعض اوقات انسان پہ بیماری کی کیفیت ہوتی ہے، بعض اوقات تھکاوٹ کی حالت ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے کبھی اس طریق پہ آپ نے سجدہ کیا، کبھی اس طریق پہ سجدہ کیا. لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مرد اس طریق سے سجدہ کرے اور عورت کسی اور طریق سے سجدہ کرے. اس لیے فقہاء کا یہ کہنا کہ مرد یوں رکوع اور سجدہ کرے اور عورت یوں رکوع اور سجدہ کرے، یہ محض ان کی بے بنیاد خیالات ہیں جن کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. احسن الجزاک علم صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے وضاحت فرما دی. اور اگلا سوال ہمیں یہ ای میل کے ذریعے نعیمہ احمد صاحبہ ٹیکساس امریکہ سے انہوں نے بھجوایا ہے.
بلکہ انہوں نے بہت تفصیلی ایک ای میل ہمیں بھجوائی ہے جس میں آپ نے پروگرام کے متعلق اپنی رائے کا بھی اظہار کیا اور پسندیدگی کا اظہار کیا اور پھر تفصیلاً چند سوالات آپ نے لکھے ہیں. تو مرحلہ وار ہم انشاءاللہ ان کے یہ سوالات لے کر جو ہے وہ علماء کی طرف جائیں گے اور ان کے جواب لیں گے. زیر صاحب ان کا پہلا سوال جو ہے نعیم احمد صاحبہ کا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ نماز میں صفوں کے سیدھا رکھنے کی بہت تاکید ملتی ہے اور لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صفیں سیدھی نہیں ہیں دیکھا جاتا ہے. اور انہوں نے اپنی مقامی جماعت امریکہ کے کچھ جو ہے وہ بات بیان کی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ صف کے جہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کی ایڑی جو ہے پچھلی بندے کے سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بیان فرما دیں کہ صف میں کس جگہ انسان کھڑا ہو کہ اس کی صفیں آٹومیٹک ایک لحاظ سے سیدھی ہو جائیں. صحیح کھڑا ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا اس موضوع پہ محترم استاذ المکرم بشیر احمد صاحب کاہلوں نے ایک گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ روشنی ڈالی تھی اور صفوں کو سیدھا رکھنے اور ان میں ٹیڑھا پن نہ ہونا، ان میں خلا نہ ہونا، اس کی خاص طور پہ انہوں نے اہمیت بیان کی حدیث کی روشنی میں. اور اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کا بھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا خاص طور پہ شروع جب ابتدا میں جب نیا لوگوں کو اسلام اور دین سکھانا تھا کہ حضور باقاعدہ صفیں سیدھا کروایا کرتے تھے اور جب سیدھے ہونے کی اطلاع ملتی پھر نماز شروع کرتے اور بعض اوقات پیچھے موڑ کے باقاعدہ بتاتے کہ تم ادھر آ جاؤ تم ادھر آ جاؤ. اور یہی سنت بعد میں خلفاء میں بھی جاری رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، حضرت عثمان کے متعلق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، سب کے متعلق آتا ہے کہ باقاعدہ صفیں سیدھی کروائی جاتی تھی. تو بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک فرمایا کہ صفوں کے درمیان خلا نہ رکھو، صفوں کو سیدھا رکھو، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اور ورنہ اگر تم صفیں ٹیڑھی رکھو گے تو تمہاری توجہ، تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس حد تک اس میں انذار فرمایا. اور یہ دراصل جب ہم خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہو رہے ہوتے ہیں تو بڑی سیدھی ایک نظم و ضبط اس میں ہونا چاہیے اور ایک خوبصورتی. خذوا زینتکم عند کل مسجد جو کہا گیا ہے قرآن کریم کا جو حکم ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری خوبصورتی بھی اس میں ہو. تو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا. یہاں پہ جو سوال کا اس حصہ ہے کہ آخر کس جگہ کھڑا ہوا جائے کہ صف سیدھی رہے، تو احادیث میں تو بڑی واضح طور پہ آتا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے. اور اس کا چونکہ انسان کوئی کسی کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں کسی کے بڑے ہوتے ہیں، اگر سامنے سے پاؤں کو ملایا جائے گا تو کبھی بھی کندھے سے کندھا نہیں مل سکتا. کندھے سے کندھا اسی وقت مل سکتا ہے جب ایڑیوں کو پچھلی جانب سے ملایا جائے. اور اس کا بہترین آسان حل یہ ہے کہ جو صف کا پچھلا اینڈ ہوتا ہے یا جہاں پہ پچھلی لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ اگر انسان کی ایڑی کا آخر ہو تو وہ اس کے نتیجے میں ساری صف جو ہے پوری کی پوری صف سیدھی رہتی ہے، چاہے اس میں بچہ ہو، چاہے بڑی عمر کا ہو، چاہے چھوٹے پاؤں جس کے ہوں، کسی کے بڑے پاؤں ہیں. تو اگر ایڑیاں پیچھے سے ملائی جائیں تو صف تب سیدھی رہ سکتی ہے اور کندھے سے کندھا مل سکتا ہے. اور یہ جو جس طرح نعیمہ صاحبہ نے ذکر کیا واقعی اس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے. اور بہت ساری مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک اور بھی الجھن جو سامنے آتی ہے اس کے نتیجے میں وہ یہ ہوتا ہے جس طرح انہوں نے ایک ذکر کیا جیسا آپ نے بیان کیا کہ جب انسان کوئی بھی جو نمازی ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے والا جب وہ اپنی ایڑیاں پچھلی صف اپنی صف سے تجاوز کر کے مزید پیچھے آ جاتا ہے تو گویا وہ پچھلی صف کے سجدے کی جگہ پہ اپنے پاؤں رکھ لیتا ہے تو وہ پچھلے والے کو کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے، وہ اور پیچھے ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ صفیں ساری کی ساری صفیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے خاص طور پہ جس بات کی توجہ کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو ایڑیوں کا پچھلا حصہ ہے وہ انسان کو چاہیے جو بھی نمازی ہے وہ اپنی صف کے پچھلے آخری لائن پہ رکھے، اس سے تجاوز نہ کرے. اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اپنی صفیں سیدھی رکھ سکتا ہے.
اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی جو ساتھ کے ہمارے بزرگ بڑے جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو نمازی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسے بچے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جن کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا، تو اگر جن لوگوں کو پتہ ہے اگر وہ انہیں ساتھ لے کے سیدھا کر دیں، اور بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اگر ساتھ خلا ہے موجود تو اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ کر کے صف کو سیدھی کر لینا چاہیے۔ تو اس کی طرف بھی ہمیں ان لوگوں کو جن کو اس بات کا علم ہے انہیں آہستہ سے پیار کے ساتھ تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ درست طریق ہے کہ ایڑی جو ہے اس کا پچھلا حصہ انسان کی صف کے پچھلی لائن پہ ہو، اس سے تجاوز نہ کرے۔ یہی صورت ہے جس میں صف سیدھی رہ سکے۔ جی ٹھیک ہے، اور ایڑیاں جو ہیں ان کو برابر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ پاؤں سامنے سے، اور وہ کیونکہ پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا اس سے صف جو ہے وہ ٹیڑھی، کیونکہ کسی کے لمبے ہیں کسی کے پاؤں، اگر وہ سامنے سے کریں گے تو پیچھے کی طرف نہیں۔ جی بالکل، جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو آپ نے اس کے درمیان میں ایک بات کا ذکر کیا ہے، اس کا الگ سوال کے طور پر بھی ہمیں انہی کی طرف سے ای میل میں ذکر آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آگے جا کے میں الگ سے پیش کرتا ہوں۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز میں بالوں کا کس قدر حصہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں خاص طور پہ جیسے کہ ابھی محترم کالوں صاحب نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر کیا کہ فقہاء نے بڑی موشگافیاں کی ہیں اس معاملے میں، اور اس میں بھی اس معاملے میں بھی فقہاء نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس پہ بحثیں کی ہیں۔ چنانچہ امام شافعی یعنی جو امام شافعی کا فقہ شافعیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت نماز کے دوران عورت کا صرف چہرہ اور اس کے یہ کفوں تک ہاتھ ننگے رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر اس کا کوئی اور اس میں بال ہیں، اس کے پاؤں ہیں، کوئی اور ننگا رہ گیا تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور مالکی کہتے ہیں، فقہ مالکیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان سے عورت کے بال یا اس کے پاؤں کا اوپر والا سامنے والا حصہ ننگا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ تو اس حد تک گئے ہیں، اور دراصل بات یہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ہے، جس کو جو بالغہ عورت ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی لیے بغیر نماز نہ پڑھے۔ وہ اگر نماز پڑھنے لگی ہے تو اگر اسے میسر ہے تو اس طرح اوڑھنی سے یہ اچھی طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے وہ نماز پڑھے۔ اس میں اب ایسی صورت کہ یہ کہا جانا کہ وہ اگر اس کا ایک میں یہ جو بتا رہا تھا کہ فقہاء نے اس پہ ایسی بحثیں کی ہیں کہ اس کے بالوں کا، مثال کے طور پہ بالوں پہ انہوں نے کہا کہ بالوں کا 1/3 یا 1/4 حصہ اگر ننگا ہے، باقی بال اس کے ڈھکے ہوئے ہیں تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کی فلاں جسم کا جو حصہ ہے وہ اتنے فیصد اگر ننگا ہے اور اتنا فیصد ڈھکا ہوا ہے، تو اس قسم کی بہت ساری بحثیں اس میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ احادیث میں یہ بڑا واضح اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک خاتون جو بالغ عورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوڑھنی لے کے نماز پڑھے۔ اب اس میں اگر اس کا کوئی بال کا چادر لے کے، یہ بھی چادر لے کے، اور اس میں اس حد تک جانا کہ اگر اس کا ایک آدھ بال ننگا رہ گیا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، جس طرح یہ مبالغہ ہے، یعنی گویا افراط اور تفریط میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس قسم کا دوپٹہ اوڑھ کر جس میں بال سر کے نظر آ رہے ہیں، اس کا پوری طرح پردہ نہیں ہو رہا، تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اور بہرحال جو عورتوں کے لیے اصول یہی ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہے، اور اگر اسے لباس سارا میسر ہے تو پھر باقی جسم کا سارا حصہ اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہ خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ غیر محرم کی، مثال کے طور پہ گھر میں بھی ہوتے ہیں، سے کزنز یہ وہ نماز پڑھ رہی ہے، تو اس وقت ایسے غیر محرم لوگوں کا اگر گزر ہے تو خاص طور پہ ان چیزوں کا احتیاط کر کے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں پڑھ رہی ہے تو ہلکا اگر وہ پردہ کر لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ہلکے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ وہ گرمیوں میں بھی اتنی موٹی چادر اوڑھ کے کہ جس میں وہ بیچاری بے ہوشی ہو جائے، تو اس کے مطابق ہلکا دوپٹہ، لیکن ایسا دوپٹہ بہرحال جس طرح کہ یہ جالی کا دوپٹہ یا نیٹ کا دوپٹہ عام طور پہ ہے، اسے جس کو اوڑھ کے کوئی
پردہ نہیں ہوتا بلکہ سارا اندر کے بال بھی نظر آتے ہیں، تو اس قسم کی پردے سے احتیاط کرنی چاہیے. گویا نہ افراد میں جانا چاہیے نہ تفریط میں، جو میانہ روی ہے، اور اس کے لیے جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ ایسی ہلکی بھی اوڑھنیاں ہوتی ہیں، بھاری بھی چادریں ہوتی ہیں، تو موسم کے اعتبار سے ان کے مطابق اپنا پردہ کر کے اسے نماز ادا کرنی چاہیے. بال اس کے ڈھکے ہونے چاہیے، اصولی بات ہاں یہ ہے. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. نعمت صاحب، آپ نے تیسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ کرسیوں پر کھڑے ہو کر بعض دفعہ لوگ نماز جو ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ کرسیوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے تو وہ کھڑے رہتے ہیں، پھر جب رکوع یا سجدے کے وقت جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں ان کا کندھے سے کندھا ملے ہونا جو حکم ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالو نے پروگرام نمبر 5 میں بڑی تفصیل سے دے دیا تھا، جس کا ابھی ظہیر صاحب نے بھی ذکر کیا اور حوالہ دیا. اس میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ صفوں کو سیدھا رکھنا ضروری ہے، اس لیے ان کو جہاں وہ بیٹھے ہیں کرسیوں پر ساتھ ان کے کندھا ملا کر ہی بیٹھنا چاہیے اور صفوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اگر ان کو مجبوراً بیٹھنا ہے کرسی پر تو پھر ایسی حالت میں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے جہاں باقی نماز کا حصہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو اگر شروع آپ کھڑے ہو کر لیں گے تو اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے ایسے تکلف کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایک دو آپ کے سوالات رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم پھر پروگرام کے اگلے حصے میں یا اگلے ہفتے کے پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر لیں گے. آپ کو امید ہے آپ کے سوالات جو آپ نے پوچھے تھے اسی طرح میں کنوے کر سکا ہوں اور علماء کرام نے اس کے مطابق جواب دیے ہیں. اگر آپ سمجھتی ہوں کہ آپ نے کچھ اور بات پیش کی تھی یا کسی بات کا جواب رہ گیا ہے تو آپ دوبارہ ہمیں لکھ سکتی ہیں، ہم انشاءاللہ پھر وہ شامل کر لیں گے پروگرام میں. کلم صاحب، مریم صدیقہ صاحبہ کینیڈا سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایام مخصوصہ میں عورتوں کو نماز اور قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن کیا وہ مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں؟ کیونکہ ان میں بھی آیات قرآنی جو ہیں وہ لکھی ہوتی ہیں، تو کیا ان کے بارے میں ممانعت ہے یا ان کی اجازت ہے ان دنوں میں پڑھنے کی؟ جو ایام مخصوصہ ہیں ان میں عورتوں کو شریعت نے نماز اور روزے کی اجازت نہیں دی، لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ دونوں طرف ہی پائے جاتے ہیں. امت کے علماء کی اکثریت وہ اس بات کی قائل ہے کہ ایام مخصوصہ میں عورتوں کو قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں البتہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ ایک آدھ لفظ بچوں کو بتانے کے لیے بتا سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی یوں مسلسل تلاوت نہیں کر سکتی. لیکن بعض علماء اور بزرگان وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایام مخصوصہ میں عورت وہ قرآن کریم زبانی بھی پڑھ سکتی ہے، اور اگر دوپٹے میں قرآن کریم کو پکڑ لے، ہاتھوں پہ دستانے پہن کر قرآن کریم کو پکڑ کر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ بھی سکتی ہے. باقی بات یہ ہے کہ احادیث میں حضرت عائشہ کا بیان ہے. وہ فرماتی ہیں کہ جب حج کے موقع پہ میں گئی تو مجھے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے تو میں بڑی پریشان تھی. میری پریشانی کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ معلوم ہوتا ہے اس کے ایام شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تم سارے کام نہ کرو، جب ایام مخصوصہ گزر جائیں گے تو ان کے اختتام پہ تم جا کے طواف بیت اللہ کر لینا، باقی کام کرتی رہو. تو ایام مخصوصہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو نماز پڑھنے اور بیت اللہ میں جانے سے، طواف کرنے سے مسجد حرام کے جو صحن میں ہوتا ہے اس سے منع فرمایا.
باقی تلبیہ کہنے یا دعائیں پڑھنے، ذکر الہی، استغفار، درود شریف، ان سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی خطوط لکھے غیر مسلم بادشاہوں کو، اور ان خطوط میں قرآن پاک کی آیات بھی تحریر فرمائیں۔ اگر کسی جنبی کا یا غیر طاہر آدمی کا کسی تحریر میں، کسی خط میں قرآن کریم کی آیت پڑھنا ممنوع ہوتا تو آپ غیر مسلم بادشاہوں کو تبلیغی خطوط میں قرآن کریم کی آیات تحریر نہ فرماتے، کیونکہ غیر مسلم جو بادشاہ ہیں ان خطوط کو پڑھیں گے یا ان کے کاتب سیکرٹری خطوط کو پڑھ کر سنائیں گے تو ان پر تو کوئی پابندی نہیں کہ وہ پہلے وضو کریں اور پھر اسے پڑھیں۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایام مخصوصہ کے دوران بھی اگر کوئی خاتون دینی کتاب پڑھتی ہے، اس میں کوئی آیت آتی ہے، حدیث آتی ہے، تو وہ پڑھنا خلاف شریعت نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ مکرم بشر احمد صاحب لاہور پاکستان سے آپ نے ہمیں ایک تفصیلی ای میل بھجوائی ہے، پروگرام پر پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے 4 سوالات پوچھے ہیں، وہ مرحلہ وار ہم ان کو پیش کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو وقت ہے اس لحاظ سے شاید آپ کا ایک سوال ہی پیش ہو سکے گا۔ میں محترم ظہیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان کے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان نے جنبی حالت میں کوئی کپڑے پہنے ہوں لیکن ان پر کوئی گندگی وغیرہ نہ لگی ہو تو کیا نہا کر جو ہے انسان وہی کپڑے پہن کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ جی، اس کا مختصر جواب تو یہی ہے کہ بالکل پڑھ سکتا ہے اور انہیں استعمال کر سکتا ہے۔ اور مجھے یاد ہے محترم کالوں صاحب نے اس موضوع پہ خاتون کے سوال پر کہ کیا وہ حائضہ ہونے کی حالت میں اگر اس نے ایسے کپڑے پہنے تھے تو کیا وہ نہا کے اسے پہن سکتی ہے، تو یہی بڑے دلائل کے ساتھ بتایا تھا کہ پڑھ سکتی ہے۔ اور جہاں تک احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ جنبی حالت میں تھے اور بعد میں انہوں نے اس پہ اگر کوئی نجاست نہیں لگی تھی تو وہ پہن سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے لباس سے جس پہ نجاست لگی ہوتی تھی اس کو پانی سے دھو دیتی تھی، اتنے حصے کو، اور حضور اس کو استعمال کرتے تھے، اور بعض اوقات اس میں پانی کے دھبے بعضوں دھونے سے داغ پڑ جاتے ہیں، وہ داغ ہوتے تھے اور حضور اس کو پہن کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس قسم کی حدیث ملتی ہیں۔ اس لیے اگر اصل بات یہ ہے کہ اس کپڑے کے اس حصے کو جس پہ نجاست لگی ہے وہ انسان کے مرد کی نجاست ہے یا عورت کی ہے، وہ حائضہ کی نجاست ہے یا جنبی کی ہے، وہ اگر اتنے حصے کو دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑا، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر اس کو نجاست نہیں لگی، مثال کے طور پہ ایک جنبی تھا، اس نے احتلام ہوا اور اس نے وہ کپڑے بدل لیے، اور صبح جب اس نے نہایا، نہا کے جب وہ غسل کیا، اس نے پاک ہوا، تو انہی کپڑوں کو جو اس نے دراصل جس پہ کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی انہیں پہن کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل، جیسے کہ آپ نے حدیث سے مثال دے کے بتا دیا ہے کہ اگر لگی بھی ہے تو تب بھی اتنے حصے کو صاف کرنا، مقصد جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا ہے۔ نہ انسان پر کوئی فرق پڑ جاتا ہے کہ ایسی حالت کے بعد، اور نہ ہی اس کپڑے پر۔ اور مجھے یاد ہے کہ جناب کالم صاحب ہمارے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ ایسے توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو طہارت اور پاکیزگی ہے اصل، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے جس قدر ممکن ہو، لیکن بلا وجہ کے شک شبے اور وساوس اور توہمات سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ اسی لیے وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا ایک قوم جو ایمان لائی تو اس نے کہا کہ ہم مویشی وغیرہ پالنے والے جانور انسان ہیں، ہماری قوم جو ہے وہ ان کا دودھ دھوتی ہے، گوبر اور پیشاب کا بعض اوقات چھینٹے پڑ جاتے ہیں، تو ہمیں نماز معاف کر دی جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، نماز معاف نہیں ہو سکتی، جیسے بھی ہوتے ہیں اس طرح صفائی کا خیال رکھتے ہوئے انسان کے کام کاج میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات آپ کی کہ توہمات میں نہیں انسان کو پڑھنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ مبشر صاحب، آپ کے سوالات ہمارے پاس امانت ہیں، باقی سوالات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مختلف مراحل پر ہم پیش کریں گے۔ آپ پروگرام اسی دلچسپی سے دیکھتے رہیے جیسے آج دیکھا ہے، اور آئندہ بھی آپ جیسے سوالات اور آپ کے سوالات پوچھنے سے بہت سے اور لوگوں کو یقیناً جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہمارے ناظرین میں سے جس کے بھی ذہن میں بھی کوئی سوال آئے، وہ اپنے علم کے لیے اور دوسروں کے علم کی خاطر وہ ہمیں ضرور بھجوائیں، ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے۔ ہمارا ای میل کا ایڈریس اور ٹیکسٹ کے لیے نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں آپ کے وہ سوالات شامل نہ ہوں، تو اس پر آپ بے چین نہ ہوں، کوئی فکر مندی جو ہے وہ نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کا سوال وہ لائن میں ہے، جیسے آپ کی باری آئے گی انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے اور ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے۔ اب اتنا ہی وقت ہے کہ میں اپنے علماء کرام کا جو تشریف فرما تھے یا شریک گفتگو تھے ان کا شکریہ ادا کروں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔